السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء، اب سورۃ الانبیاء میں انبیاء کے قصے شروع ہو چکے ہیں، اور بیسیکلی ان قصوں میں انبیاء کا دعوتی اسلوب دکھایا گیا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دعوت کس طرح سے دی تھی اور کیا انداز اختیار کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، مختصر سا تذکرہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تھوڑا زیادہ آیات پر ہے، تو 20 آیات پر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم انہی آیات کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ ابلام جواب قسم، قد تاکید، آتینا حمزہ تا یا باب افعال دینا، ہم نے دیا، نحن فاعل فعل ماضی کا صیغہ مرفوع منصوب مفعول ہو گیا، منصوب مفعول۔ آتینا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ کیا دیا؟ یہ دوسرا مفعول ہے، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، ان کی رشدہ، یعنی ان کی رشد، ان کی دانائی، ان کو دانائی عطا کی۔ وہ دانائی کیا تھی؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غلط اور صحیح کو الگ کرنے کی صلاحیت، اسے رشد و ہدایت جسے کہتے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ رشد، یعنی انسان دانا بھی ہو، ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ دانا ہونا، اس کو سمجھ ہونا، اس کو فرق کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔ اب اس قبل کے بعد یہ رفع آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب جو قبل کا مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے۔ من قبلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قبلی کا بھی ہو سکتا تھا، یا اور پیچھے جو دو انبیاء کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، ان کا بھی ہو سکتا تھا کہ من قبلہما، کہ ان سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا کر دیا۔ آگے فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کنّا میں نحن اس کا اسم ہو گیا، کاف واو نون مادہ ہے، کاف واو نون مادہ ہے باب نون سے، کنّا ہم، نحن اس کا اسم ہو گیا۔ اس کی خبر ہے حالت نصب میں عالمین، عالمن جاننے والا۔ کسی بھی چیز کو جب جاننا ہوتا ہے تو وہ با حرف جر کے ساتھ آتے ہیں، علمت بک، یعنی میں نے تمہیں خوب جانا۔ علمت کا میں نے تمہیں جان لیا، لیکن اس میں زیادہ طاقت نہیں پائی جا رہی، لیکن علمت بک یعنی میں تمہاری ہر بات جانتا ہوں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یہ بِهِ میں ہا جو جا رہا ہے یہ واپس ابراہیم علیہ السلام کی طرف، عالمین حالت نصب میں کنّا کی خبر ہے۔ آگے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اب از ایک ظرف ہے، تو اس کے بعد اگلا جملہ مضاف الیہ ہوگا، لیکن از کا ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر ایک فعل معذوف ہے، اذکروا، یاد کرو تم سب۔ قال میں ہوا فاعل وہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کن سے؟ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یہ متعلق فعل ہو گیا قول کے، لام حرف جر، ابو کو ابی کر دیا، قومی مجرور ہوا واو عطف لام کا اثر۔ آگے فرمایا یہ مقولہ ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقولہ ہے یہاں تک، یہ مقولہ ہو گیا قالا کا۔ اب اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں، یہ ما ہے استفہام، کویسچن ہے، تو استفہام یہ مبتدا بن گیا، یہ خبر ہے هذه التماثيل، یہ خبر بن گیا ما کی۔ تمثال کی جمع ہے، یا تمثال کی جمع ہے، یعنی کسی مجسمے، یعنی کسی کی شکل کو کاپی کرنا۔ کاپی مطلب ڈیٹو کاپی بنا دینا، یعنی خدا نخواستہ کوئی میری ہی شکل کا، کوئی مٹی کے اس کا جسم بنا دے میرے ہی جیسا، میری شکل اس کاپی کو، تو یہ تمثیل بن گئی۔ تمثال یعنی میری شبیہ بنا دی گئی، میری کاپی ایک مجسمے کی صورت میں۔ حاضی یہ مرکب اشاری مشار الیہ، اور یہ جمع ہے تمثال کی، غیر عاقل ہو گیا۔ ما هذه التماثیل، یہ مجسمے کیا ہیں؟ اچھا، پھر ان مجسموں کی صفت آئی، وہ پورا جملہ ہے، وہ پورا جملہ ہے، اس میں التی اس میں موصول ہے، چونکہ غیر عاقل ہے اس لیے وہ اس کی صفت بن کر آ رہا ہے۔
ما هذه التماثيل یہ کیا ہیں بت التي انتم لها عاکفون. اس میں موصول اب یہاں حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ صفت ہے تماثیل کی. اب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اس میں موصول کے بعد تین طرح کے جملے ہی ہو سکتے ہیں، جملہ فعلیہ، اسمیہ یا شبہ جملہ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول کے بعد کون سا جملہ ہے. وہ ہمارے پاس اس میں موصول کے بعد جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اس میں موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں. تو وہ صلہ اور موصول مل کر پورا صفت بن گیا تماثیل کی. اچھا اس میں آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں انتم مبتدا ہے، عاکفون خبر ہے، یہ متعلق ہے، اور اس میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ تماثیل کی طرف جا رہی ہے، سوری التی کی طرف جا رہی ہے. بیسیکلی جملے کے اندر جو صلہ یعنی جو صلۃ الموصول ہوتا ہے، یعنی جو اس میں موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس میں شبہ جملہ کو چھوڑ کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں ایک عد ضمیر ایسی موجود ہوتی ہے جو واپس اس میں موصول کی طرف جاری ہوتی ہے. التی انتم لہا عاکفون، جس کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو. انتم مبتدا، عاکفون اسم الفاعل کا صیغہ عاکفون. اچھا اس کا مطلب ہو جاتا ہے عاکف یا عکفو شاید باب سمیہ سے آتا ہے یا باب فتح سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کو لازم کر لینا، کسی جگہ پر لازمی قرار پکڑ لینا. جیسے میں اپنے گھر میں لازم ہو گیا ہوں، یعنی میں یہیں مستقل رہتا ہوں، اس جگہ کو میں نے لازم کر لیا ہے. یعنی انسان کا کسی جگہ کو لازم کر دینا کہ وہاں وہ روزانہ ہی جاتا ہے، اکثر ہی جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عاکف ہو جانا. وہاں پر ہوا عاکف فی ھذا البیت، وہ اس گھر میں عاکف ہے. سو یہ بات یاد رہے کہ لیکن جب یہ چیزیں دین میں ان کی وضاحت کی گئی تو یہ اب عبادت کی میننگ میں آتی ہیں کہ کسی کی عبادت کرنے لگ جانا، عبادت کے طور پر وہاں آنے جانے لگ جانا، وہاں رکنے لگ جانا. سو انتم لہا عاکفون کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. قالو انہوں نے جواب دیا، ہم فاعل، یہ ان کا مقولہ ہے. کیا جواب دیا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین. وجدنا فعل ماضی، نحن فاعل، وجد یجد باب ضربہ سے، آباء مفعول. ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کس حالت میں؟ یہ حال ہے ان کا، حالت نصب میں، حال میں. عابدین لہا، سو وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے ان کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. اب یہ ہا واپس ان تماثیل کی طرف. قالا ہوا فاعل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مقولہ شروع ہو گیا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. لام جواب قسم کا تاکید، کنتم انتم اس کا اسم، دوسرا انتم تاکید کے لیے، وآباؤکم یہ بھی اسم کنتم بن گیا. اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو کانا یکونو یا اس جو فعل آتا ہے اس فعل میں اگر اسم یا فاعل ظاہر ہو تو واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے. لیکن اصل میں اس انتم آنے کی وجہ سے تاکید کے یہ آباؤکم کے ساتھ کنتم کے آنے کی گنجائش پیدا ہو گئی. سو لقد کنتم انتم و آباؤکم، یعنی یقیناً تم سب اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین، ایک بڑی گمراہی، ایک ظاہر کھلی گمراہی میں تھے. ضلال، یہ فی ضلال مرکب توصیفی ہو گیا. ضلال گمراہی، مبین واضح کھلی گمراہی، مبین کھلی واضح گمراہی میں. یہاں پر ایک بات غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. پہلے ان کے سوالات کو ان کی طرف ڈالے کہ یہ جو تم عبادت جن کی کرتے ہو یہ کیا ہے. وہاں کا کویسچن آ گیا نا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، معلوم تھا. بیسیکلی ایک سوال پیدا کرنے کا طریقہ ہے، ایک ذہن میں کویسچن جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے جواب دے دیا کہ اصل بات تو یہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ایک بڑی گمراہی میں. کیا آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب میں یہ جرت ہے کہ ہم اہل بدعت کو کہیں کہ تم ایک بڑی کھلی بدعت میں ملوث ہو؟ نہیں ہے. ذرا انبیاء کی دعوت پر غور کریں. انہوں نے ڈھکے چھپے
اور لپٹے ہوئے الفاظ نہیں دیے تھے کبھی بھی اپنی قوم کو، واضح کہا ان کو، واضح کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ حق کہنے کے بعد پھر صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، میں سچی بتاؤں، آج کے اس دور میں میں چند اچھے بڑے علماء کے بیانات کو اگر سنوں، لگی لپٹی باتیں ہیں، ڈھکی چھپی باتیں ہیں، گھما پھرا کر باتیں ہیں، انبیاء والا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو واضح بتا دیا جائے کہ بھائی تم غلطی پر ہو۔ دیکھیں جب تک آپ اسے جھنجھوڑیں گے نہیں نا، وہ کیسے آپ کی بات سنے گا، وہ کیسے آپ کی دلیل سننے کو تیار ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی بہلا پھسلا کے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی فراڈ کر رہے ہیں جو بہلا پھسلا کے کریں۔ اسٹریٹ فارورڈ، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بڑی غلط فہمی میں ہو، بڑی غلطی پر ہو۔ انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے جواب دیا قالوا ہم فاعل، استفہامیہ کوسچن مقولہ ہے، جئتنا بالحق، تم کوئی دلیل لے کر آئے ہو، جئتا انت فاعل، نا مفعول ہمارے پاس، انت فاعل، اس کا ہو گیا جاء یجیء آنا، بالحق آپ حق لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، ام یا پھر انت من اللاعبین، آپ ہمارے ساتھ بس ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ام انت مبتدا، من اللاعبین خبر، من اللاعبین خبر، شبہ جملہ، لاعب اسم الفاعل کا صیغہ، لام عین با مادہ، کھلاڑی، کھیلنے والا، یہاں پہ اس کو مذاق کرنے سے مراد دیا گیا ہے۔ تو بھائی ہم کسی کو اگر کچھ کہیں گے نا کہ انت فی ضلال مبین، وہ ضرور کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا ایسی بس تم مذاق اڑا رہے ہو، یقیناً وہ آپ کو کہے گا۔ آپ اگر ان کے علماء یا ان کے بڑوں کو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط، تو آپ کو یعنی آپ نے بحث کھولنی تو ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بحث بھی نہ کھولیں، ہم تکرار بھی نہ کھولیں، اور ایسے بیچ میں سے سانپ کی طرح نا بال کھاتے ہوئے نکل جائیں راستہ بنا کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا، جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا فاعل، کیا جواب دیا؟ بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ ربکم مبتدا، تم سب کا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے۔ بلکہ اصل بات یہ خبر ہو گیا کہ تم سب کا رب اور آسمانوں اور زمین کا رب۔ اب ایک اور الذی اس میں موصول آ رہا ہے، اب اس کو پہلے طے کر لیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ یہ صفت ہے رب کی، سو اس کا مطلب یہاں پر رب مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے۔ سو الذی، جس نے فطرہن، ان سب کو پیدا کیا، فطر یفطر پیدا کرنا، فطر فعل ماضی، ہوا فاعل جو اپنے الذی کی طرف راجع ہے، ہن مفعول، وہ کون ہے؟ یہ زمین و آسمان۔ آگے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور انا مبتدا، علی بیسیکلی تھا علی ذالک، اس بات پر، من الشاہدین شبہ جملہ، دو شبہ جملہ ہے۔ سو کم میں مخاطب ہے کہ تم سب کے سامنے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، شاہد گواہی دینے والے، جمع مذکر سالم کا صیغہ، اسم الفاعل مین کی وجہ سے مجرور، کہ میں اس بات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں پیدا کیا ہوا اس کا رب ہے، میں اس پر گواہی دینے والے میں سے ہوں۔ آگے اگلا جو کلام ہے دیکھیں، اس میں غور کریں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تاللہ، تا یہ قسمیہ ہے اور یہ صرف لفظ الجلالہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی قسم۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے جی میں کہی، کیونکہ اگر یہ بات ان کے سامنے ان کو کہی جاتی تو یقیناً وہ کبھی بھی نہ جاتے جو بات اس میں آ رہی ہے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ،
یہ جواب قسم ہے قسم اٹھانے کے بعد. عقیدن تاکید کا صیغہ، عقیدو انا فاعل ہے اس کا. ایک چال چلنا، ایک چال چلنا، لعقیدن میں ضرور ایک چال چلوں گا. کس کے ساتھ؟ مفعول. اصنامکم تم سب کے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. کب چلوں گا؟ یہ ظرف آ رہا ہے، وقت بتایا جا رہا ہے، متعلق ہو گیا عقیدہ کے. بعد ان تولوا مدبرین جب تم پیٹ پھیر کر لوٹ جاؤ گے. بعد مضاف بنا، ان مصدریہ ہو گیا اور اس پورے جملے کو مصدر معول میں لے کے مضاف الیہ بن گیا بعد کا. تولو ولا یولی تولونا نون ڈراپ ہوا چونکہ مضارع منصوب ہوا، اس کا فاعل ہے انتم. مدبرینا یہ حال ہے انتم کا، اس میں مدبرن ادبر یدبر مدبرن پیٹ پھیرنے والا، مدبرن پیٹ دکھا دینے والا یعنی مڑ کر جانے والا. یعنی ابھی ان سے بات چیت چل رہی تھی نا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ ذرا ادھر گھوم پھر لیں. یہ جب باہر نکلیں گے یہاں سے، یہ کہتے کہ پیٹ پھیر کر جانا یعنی اس علاقے سے باہر جانا کسی کام کے لیے پلاننگ تھی. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. مدبرون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. اب وہ پوری بات بیچ میں سارے ڈیفرنٹ آیات ڈیفرنٹ جگہ پر آئی ہیں. جعل فعل ماضی ہوا فاعل، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ہم مفعول، جزازن مفعول دو، مفعول ایک مفعول دو. جزن کی جمع ہے جزازن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پیس کر دینا، مار کر کسی پتھریلی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دینا. فجعلہم جزازن، یہ ہم کون ہے؟ یہ وہی تماثیل. فجعلہم جزازن ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان بتوں کو. الا سوائے اس کے کہ استثناء ہوا کبیرن ان میں جو ایک بڑا تھا، سوائے اس میں ایک بڑے کو. کبیرن یہ لہم یہ اس کی صفت ہوگی، وہ کون تھا؟ ان کا جو بڑا تھا. اب یہ ہم کون ہے؟ یہ پیچھے جن کو توڑا گیا ان میں سے جو بڑا تھا، ان کا جو بڑا تھا، ان بتوں کا جو بڑا بت تھا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم. آگے فرمایا لعلہم الیہ یرجعون. ہم اسم لعل، یرجعون خبر، الیہ متعلق، الیہ میں ہا جا رہا ہے اس کبیر کی طرف. یرجعون رجع یرجع باب دارابا سے کہ شاید وہ اس کی طرف لوٹیں. آگے فرمایا قالو ہم فائل، جب وہ واپس آ گئے اپنے میلے سے، انہوں نے کیا ہوا؟ من فعل هذا بآلهتنا. یہ ایک جملہ ہے من استفہامیہ مبتدا، جملہ خبر، فعل یفعل کرنا، هذا من فعل هذا یہاں پر فاعل ہے فعل کا، بآلہتنا متعلق، آلہتنا مرکب اضافی. من فعل هذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ آگے آیا انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے. ہوا اسم ان، لام، اب یہ من الظالمین شبہ جملہ خبر تھا، لام اس پر یہ لام مزاحلقہ جسے کہتے ہیں، وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے، یہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے جس نے بھی ہمارے ساتھ یہ کام کیا. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا، جو سارے بات چیت چل رہی تھی، قالو انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو. سمعنا فعل مضارع ماضی، نحن فاعل سامیہ سے. فتن یہ نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، فتات نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں. مفعول نکرہ آیا ہے، یعنی ہم نے ایک نوجوان کو سنا. یہ اس کی صفت آ گئی یذکرہم، یہ صفت ہے فتن کی. ذکر یذکر، ذکر کرنا، بات کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا. یذکر ہوا فاعل، فتح کی طرف، ہم مفعول. ہم یہ وہ بت. سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یقال مجہول کا صیغہ، ابراہیم نائب الفاعل، لہو یقال لہو ابراہیم، لہو میں ہاں ضمیر واپس فتن کی طرف. اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالو انہوں نے کہا فأتوا به على اعین الناس، تو وہ جو انہوں بڑے تھے انہوں نے کہا اتا یاتی آنا، یہ مقولہ ہے، تو فأتوا انتم امر کا صیغہ کہ تم سب به بحرف جر، یہ متعدی سے لازم سے متعدی ہو گیا کہ اس کو لے کر آؤ. یہ ہاں کدھر چلا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آؤ. علی اعین الناس، اعین عین کی جمع،
یہاں سے مراد ہے علی اعین الناس، مرکب اضافی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لے کر، لوگوں کو بھی بلا لو اس کو لے کر آؤ تاکہ لوگ لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دیں، تاکہ وہ لوگ گواہی دیں جو کچھ ان کے سامنے ہوگا. ہم اسم لعل، یشہدون یہ خبر لعل، شاہد یشہد باب سامیہ سے، ہم اس کا فاعل فعل مضارع ہے. لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دیں. اچھا یہ لعل یہاں پہ تعلیلی کام کر رہا ہے کہ تم جب اس کو لے کر آؤ گے تاکہ پھر یہ رزلٹ نکلے اس کا. قالو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گئے وہ، ہم فاعل، انت فعلت ھذا بآلہتنا، استفہام، انت مبتدا، فعلت خبر، ھذا مفعول حالت نصب میں یہ متعلق ہو گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے یہ حرکت کی ہے ہمارے بتوں کے ساتھ. یہ ھذا یہ وہ جو توڑنے والا عمل تھا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم. اب آپ اندازہ کریں ان کی بدتمیزی کا کہ انہوں نے پہلے انتا کی ضمیر لگائی، پھر جملہ پھر اس کے بعد فعل لگایا، پھر ابراہیم یا ابراہیم بھی کہنے والی بات بھی آ گئی. یعنی اگر وہ ادباً پوچھتے تو شروع میں یا ابراہیم آپ بتائیے انت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کیا؟ نہیں، یہ بدتمیزی کا اسلوب اختیار کیا انہوں نے کہ پہلے ضمیر لگا کے پھر منادہ بھی لگا دیا، ندا منادہ کے ایک بڑا باروب طریقے سے کہ جیسے کوئی آدمی سامنے کچھ ہے ہی نہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ان کا ایک لہجہ، غصہ اور بدتمیزی. قال ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ فعلہ کبیرہم ھذا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فعل فعل ماضی، کبیرہم فاعل، یہ فاعل ہو گیا فعل کا. یہ اس ھذا کی طرف، وہ جو انہوں نے کہا تھا انت فعلت ھذا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. یعنی اب ھذا یہ، اچھا یاد رہے یہ ھذا وہ توڑنے کا عمل ہے، یہ ضمیر اسی ھذا کی طرف گئی، بتایا گیا کہ ہاں یہ توڑنے کا عمل کس نے کیا. اور کبیرہم ھذا میں جو ھذا اشارہ ہے یہ اس کبیر کی طرف ہے، ان کے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور ان کو الٹا مشکل میں ڈال دیا. فاسألو، سأل یسأل سوال کرنا، انتم امر کا صیغہ، ہم مفعول، تم سب پوچھ لو ان سے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، ان شرطیہ، کانو ہم اس میں اسم ہو گیا، ینطقون خبر نہ تھا کہ ینطقو باب ضربہ سے. یہ بات کرنا نہیں بلکہ بولنا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا یتکلمون بلکہ ینطقون. ینطقون کا مطلب منہ میں سے کوئی آواز نکالنا، یعنی کوئی بھی آواز نکالنا. بولنا تو اگلے سٹیپ تھا نا، انہوں نے وہ سٹیپ یہ نہیں فرمایا یتکلمون. ینطقون، نطق ینطقو، میں اس کو دو کام کر رہا ہوں، انطقو و اتکلمو. اتکلم کیا ہے؟ میری بات ہے. انطقو کیا ہے؟ وہ جو میری آواز ہے، نطقن. ینطقون کوئی آواز نکالتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، اب وہ اپنے طرف لوٹے سوچتے ہوئے. رجعوا ہم فاعل، وہ لوٹے، الی انفسہم اپنے جی کے اندر. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے، تو میں کہوں گا ارجع الی نفسک، کہ آپ اپنے نفس کی طرف لوٹیے سے مراد ہوگا سوچئے، اس بارے میں سوچئے. آپ ارجع الی نفسک، ذرا غور کرو، تھوڑا سا ذرا سوچو. فرجعوا الی انفسہم، اب وہ اپنی سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے. فقالوا انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، انہوں نے یہ اپنے آپ سے کہا. فقالوا انہوں نے کہا انتم اسم انتم تھا، انتم الظالمون خبر ہے، اس میں انتم زمین فصل ہے حصر کے مفہوم کے لیے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو. جی تو آیات آگے چلیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم. اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہ جب ان کو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہا کہ ذرا ان سے پتہ کرو یہ کس نے توڑا ہے، چیک تو کرو ان کو. وہ جب انہوں نے آپس میں، اس میں بہت گیپ ہے. گیپ سے مراد یہ ہے کہ اب معاملہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف چلا گیا، اب وہ آپس میں غور کرنے لگے. عقل تو تھوڑی سی تھی نا کہ سوچنے لگے کہ یار ہاں تو ہم ہی غلط، کہ وہ تو کدھر سے بولتے ہیں، یہ پھر کیسے بتائیں گے ہمیں کس نے توڑا. تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ
نوکسو مجہول کا صیغہ ہے، ہم اس کا نائب الفاعل ہے، علی رؤوسہم اپنے سروں میں، یعنی کہتے ہیں نا یوں کر لینا، سر کو جھکا دینا شرمندگی سے، ثم نوکسو علی رؤوسہم، پھر وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا لیے انہوں نے، یعنی اپنے قدموں کی طرف نظروں کا جھک جانا. یہ استعارے کے طور پہ جملہ ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے نکستو علی رأسی، یعنی میں شرمندہ ہوا، پھر میں شرمندہ ہوا. نکسو علی رؤوسہم کہ وہ پھر شرمندگی کی حالت میں چلے گئے. نکس ینکسو ہے، باب داربا سے نصرہ سے ہے بہرحال. آگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو انہوں نے کیا کہا؟ لقد لام جواب قسم کا تاکید، علمت انت فاعل ہو گیا، علم یعلم جاننا، یہ ہے ان کا پورا جملہ مفعول. ما ہؤلاء ینطقون، ما نفی کا، ہؤلاء مبتدا، ینطقون خبر، فعل مضارع ہم فاعل. آپ جانتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے، یعنی انہوں نے شرمندگی سے پھر یہ کہہ دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قالا ہوا فاعل ابراہیم علیہ السلام، استفہام کوسچن، تعبدون فعل مضارع، انتم فاعل عبد یعبد باب نون سے. اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا شیئا ولا یضرکم، یہ دوسرا مفعول. ما جو اس میں موصول ہے، لا نفی کا، آگے پورا جملہ صلہ ہے. ینفعکم نفع ینفع فعل مضارع، ہوا فاعل جو ما کی طرف لوٹ رہا ہے، کم مفعول، شیئن دوسرا مفعول. ما لا ینفعکم جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، ولا یضرکم نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اف لکم، اف اس فعل مضارع ہے، اف لکم، تف ہو تم پر، یعنی کوئی حال نہیں تہاڈا، ایڈے چبل ہو تسی. یہ وہ بات ہے بیسیکلی، یہ زجر توبیخ ہے، زجری جملہ ہے. یہ کسی کہنا اف لک، جیسے اف لک، کوئی حال نہیں تیرا، ایڈا تو بیوقوف، ایڈا تو چبل، تینوں ایڈی بھی سمجھ نہیں، عقل کہاں چرن چلی گئی. میں پنجابی کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. اف لکم، آگے فرمایا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تم اللہ کے سوا دوست کیوں عبادت کرتے ہو. لام حرف جر، ما لیما کیوں، تعبدون فعل مضارع، انتم فاعل، من دون اللہ متعلق اللہ کے سوا. افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے. استفہام لا نفی، تعقلون انتم فعل مضارع، عقل یعقل باب ضربہ سے. فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. قالو، اچھا یہاں پر پھر پورا وقت گزرا ہے، ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے. وہ ٹائم پیریڈ کیا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران پھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے. بڑوں نے چھوٹوں کو پھر تاکید کی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، ایک دوسرے کو دلیلیں دیں، لوگوں کو منا لیا. اب بڑوں نے پھر ایک فیصلہ کیا. قالو، انہوں نے کہا، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. حرک یحرک تحریکا باب تفعیل، انتم فاعل امر کا صیغہ جلانا، ہو مفعول ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ انہیں جلا دو. وانصروا نصر ینصر مدد کرنا، انتم فاعل مدد کرو، آلہتکم مفعول اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو. ان شرطیہ کنتم اسم انتم فاعلین خبر حالت نصب میں، فاعلن کی جمع. قلنا، اللہ فرماتے ہیں، کھلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. کلنا فعل ماضی، نحن فاعل. یا ندا، نارون سے نارو ہو گیا، اے آگ. کونی امر کا صیغہ، انتی فاعل ہو جا تو. بردن خبر، سلامن خبر ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. یہاں پہ ایک بڑی پیاری غور طلب بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا نارو کونی بردن سلامن علی ابراہیم. دو چیزیں ڈسکس طلب ہیں. ایک کہ آگ مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے. رب اس تمام مخلوقات کو یا کے حرف سے پکار سکتا ہے، اس کی مخلوق ہے. وہ یا سما کہے، یا ارض کہے، یا نار کہے، یا شمس کہے، یا قمر کہے، یا انسان کہے، یا حیوان کہے، یا پرند کہے، یا چرند کہے، جس کو بھی پکارے وہ پکار سکتا ہے. اس کی مخلوق ہے، وہ اس کو جواب دیتی ہے. لیکن آپ اور میں کسی بھی غیر، یعنی یہ جو آگ، جو چیزیں ہیں، ان کو نہیں یا شمس
آج روشن ہو جا ہم پر. اے ابر کرم, کیڑا ہے ابر کرم؟ تمہاری سننے والا ابر کرم. ابر کرم تو مخلوق ہے, وہ خالق کی سنتا ہے. تم تو خود مخلوق ہو, مخلوق کی سنتی ہے. پرانا گانا ہے, اللہ معاف فرمائے, اے ابر کرم آج اتنا برس ہے. کیڑی تھی ابر کرم سننے لگا تمہاری؟ ابر کرم کو کیا پتا ہے؟ جہالت ہے. سو میں کہوں اے بادل آج اتنا برس, اے بارش آج اتنا برش. او بھائی تیری میری نہیں سننے والی وہ. اے ہوا ذرا رک جا. کیوں بھائی سنے وہ؟ مخلوق خالق کی سنتی ہے. مخلوق کی کدھر سنتی ہے؟ یہ تو وہ ہیں جو آج کل کی موجودات ہیں, اور جو تو فوت ہو چکے وہ تو کدھر سے سنتے ہیں؟ پکارنے لگے یا علی مدد, یا غوث مدد, یا رسول اللہ مدد, یا فلان مدد, یا فلان مدد. دنیا سے جا چکے, ہماری کہاں سنتے ہیں؟ جو سننے والا ہے اس کو پکارتے نہیں ہو, اور جو نہیں سنتے ان کے پکار پکار پکار. تمہاری زبانیں تھکنے سے کیوں سوج گئیں؟ تھکنا تو دور ہوتا ہے, سوج گئیں. تھکنی تو بہت چھوٹی بات ہے. تو اللہ خالق ہے, آپ کو کہہ سکتا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن. اچھا کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یعنی ٹھنڈی بھی ہو جا, یعنی بجھ جا, ٹھنڈی ہو جا. اچھا ٹھنڈی ایسی بھی نہیں ہونی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگا دے, نہیں, سلامتی والی ہو جا. ایسی ٹھنڈی ہونی ہے کہ میرے پیارے حبیب ابراہیم علیہ السلام خلیل کو سکون آ جائے, وہاں پہ ان کو اس کی ٹھنڈک کی بھی تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. سلامن علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا. انہوں نے ایک چال کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ہم فاعل, قیدن ایک مفعول, بھی میں ہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اخسرن بہت گھاٹے والا. اسم التفضیل اس کا پھر, یعنی یہ اسم التفضیل سے ال لگ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی گھاٹے والے ہیں, بس اور کوئی نہیں ہے. یہ اگر ال کے بغیر آتا تو پھر اسم التفضیل رہتا. یہ اب یہ کہ ال لگا کے بس وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے, باقی پھر الگ معاملات میں ہے. فَجَعَلْنَا نَحْنُ فاعل ہم مفعول, الاخسرین مفعول ثانی. فَجَعَلْنَاهُمْ الاخسرین, ہم نے ان کو انتہائی گھاٹے خسارے میں ڈال دیا, ہم نے ان کی چالوں کو برباد کر دیا. سو میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, یہ جو بیچ میں میں نے یا کی بات کی اس کو برا نہ منایا کریں. کچھ ساتھی ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں. یہ بات دین کی ہے, کو محمد طارق کی اپنی نہیں ہے. مثالیں دینی ہے تو صحابہ کی زندگی سے دیجیے گا, مولویوں کی زندگیوں کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو میری اس بات پر اعتراض ہو تو جواب حدیث سے اور کسی صحابی کے قول سے دیجیے گا, کسی مولوی کے قول سے نہیں. قرآن سے ثابت کر کے لائیے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کہہ کر پکارنا ہے, اور وہ ہماری سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں, ہماری پکار پر ہمیں جواب دیتے ہیں. قرآن و حدیث سے یہ بات لکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کی یا میری کسی بھی قسم کی مدد کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں. غصہ نہیں, وہی باتیں ہیں. انتم فی ضلال مبین, ایک بڑی کھلی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.